اس اجلاس کے صدر، عالمی پیمانے پر شہرت کی حامل شخصیت، تجوید و قرأت کے میدان میں بہت ہی نمایاں مقام رکھنے والے، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے رکن، سابق صدر القراء دارالعلوم دیوبند، خلیفہ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ، میری مراد حضرت مولانا قاری ابو الحسن صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ سے ہے۔ حضرت والا سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا اپنی دعا سے آج کے اس اجلاس کا اختتام فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دیر سے حضرات علماء کرام کے بیانات چل رہے ہیں، کچھ حصوں سے میں نے بھی استفادہ کیا ہے۔ بڑی ضروری باتیں، بڑی اہم باتیں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقلال نصیب فرمائے۔ دعا کے بارے میں بتایا گیا ہے، الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادات کا مغز ہے۔ دعا کے سلسلے میں جو آداب ہیں وہ بھی معلوم ہیں۔ انسان دعا کرے تو یقین کرتے ہوئے کہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ ادعونی استجب لکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ بندہ جب دعا کرے تو اس بات کا یقین کرے کہ دعا ہماری قبول ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ قبولیت کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی مرضی، وہ حکیم بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں۔ بندے کے حق میں جب دعا اس کے لیے مفید ہوتی ہے، جس وقت کے لیے مفید ہوتی ہے اور جتنی مفید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں۔ محترم اور محترمات، دعا بندہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہماری جو ضرورت ہے وہ فی الفور پوری ہو جائے، لیکن بندہ سمجھتا نہیں، جانتا نہیں۔ دیکھیے جب یہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچے اور عقل نہیں ہوتی، والدین سے، اپنے ماں باپ سے وہ ضد کرتے ہیں، پیسے کی ضد کرتے ہیں، چیزوں کی ضد کرتے ہیں۔ اولاً تو پیسے ہی مانگتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کے مطابق وہ جس طرح چاہیں خرچ کریں، جو چاہیں کھائیں پئیں، لیکن وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم اگر تلی ہوئی چیزیں، ایسی ویسی چیزیں کھا لیں گے تو کیا ہوگا۔ ماں باپ سمجھتے ہیں اس بات کو، ماں جانتی ہیں کہ یہ بچہ اگر کوئی ایسی چیز کھا لے گا اس کی صحت کے لیے مفید نہیں ہوگا، تو وہ پیسے نہیں دیتی، یا پیسے دیتی ہیں تو اس کے مرضی کے مطابق نہیں دیتی، اس کو بہانے سے ٹالتی ہیں، کسی اور چیز میں اس کو بہلا دیتی ہیں، بہکا دیتی ہیں۔ تو بچہ سمجھتا نہیں، وہ جلد باز ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، لیکن ماں اور باپ ان کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ غافل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی حکیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ بندہ ہم سے یہ مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، اور چیزیں بھی ہیں، تو کبھی کبھی وہ دعائیں اس وقت کے لیے ٹال دی جاتی ہیں۔ لیکن بندوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اس سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمایا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو کبھی تو وہ دعائیں، وہ طلب اس وقت کے لیے ٹال دی جاتی ہیں۔ ایک وقت خاص ہوتا ہے جب وہ دعا بندے کے لیے مفید ہوتی ہے، اس وقت اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور کبھی وہ دعا کسی اور شکل میں قبول ہوتی ہے، جس شکل میں وہ بندہ طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، اس شکل میں تو نہیں، کیونکہ اس کے لیے وہ مفید نہیں ہوتی، تو کسی اور شکل میں دولت کی دعا چاہتا ہے، تو دولت چونکہ اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ اولاد کی دعا مانگتا ہے، اولاد مفید ہوتی یا نہیں ہوتی ہے، اور کب مفید ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح سے دعائیں ٹال دی جاتی ہیں، کسی اور شکل میں قبول ہوتی ہیں، کسی اور وقت کے لیے قبول ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دعا اس دنیا میں اس کے لیے قبول نہیں ہوتی، ذخیرِ آخرت بنا دی جاتی ہے۔ ذخیرِ آخرت، بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کو یاد دلائی جاتی ہیں،
کچھ نیکیوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور دکھلائی جاتی ہیں کہ دیکھو ایک تمہاری یہ نیکی ہے، نیکیوں کا ایک ڈھیر بہت بڑا دکھایا جاتا ہے۔ وہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ نیکیاں تو ہم نے کبھی کی ہی نہیں دنیا میں، ہمیں تو بالکل یاد نہیں ہے، اور یقیناً وہ نیکی اس نے کی ہی نہیں تھی۔ پھر یہ کیسی نیکیاں ہیں، یہ نیکیوں کا اتنا بڑا ڈھیر ہے، وہ کس طرح کا ہے؟ تو اس کو وہ دعائیں یاد دلائی جاتی ہیں کہ فلاں موقع پہ تم نے یہ دعا کی تھی، فلاں موقع پہ یہ دعائیں کی تھیں۔ وہ دعائیں دنیا میں سے روک کر کے، دنیا میں قبول نہ کر کے اس کا یہاں ذخیرہ بنا دیا گیا ہے۔ تو یہی بندہ جو یہاں دنیا میں دعا کی قبولیت کو بروقت نہیں دیکھتا ہے تو جلد بازی میں نہ جانے کیا کیا سوچ جاتا ہے، کبھی کبھی مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت ان دعاؤں کے ڈھیر کو، ایک بہت بڑے ڈھیر کو دیکھ کر کہے گا کہ یا اللہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ کہاں یہاں اس دنیا میں پریشان ہو جاتا ہے، اور وہاں ان دعاؤں کے ڈھیر کو، ذخیروں کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ دعائیں ہماری قبول ہی نہ ہوتی دنیا میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ پوری طرح سے یقین کے ساتھ دعا کیجیے، اب یا کبھی بھی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين۔ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو اپنے فضل و کرم سے سب کو صحت عاجلہ و کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے دعاؤں کو، یا اللہ ہم جو نہیں مانگ سکتے ان سب دعاؤں کو بھی، یا اللہ ہمارے لیے جو مفید چیزیں ہیں ان سب کو بھی سب کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔